ادب جو ہے یہ سلو میڈیا کی چیز ہے اور یہ صحافت جو ہے یہ فاسٹ میڈیا کی چیز ہے. اور اس طرح سے جو شو بز کے چینلز ہیں جیسے ڈرامے وغیرہ ٹی وی کے ہیں وہ بھی کسی حد تک فاسٹ میڈیا میں آ جاتے ہیں. تو اب یوں سمجھ لیں کہ بعض کا تو سب ایجنسیز کا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ادب عالیہ میں باتیں کی جاتی ہیں ان کو ذرا سمپلیفائی کر کے آگے پہنچاتے ہیں. یہ بالکل ایک الگ سٹوری ہے جو ابھی سفیر صاحب نے سنائی نا کہ بھئی مقتدر قوتیں کس طریقے سے ہر اس چیز کو جو انسانوں کے درمیان اور معاشرے کے اندر سگنیفیکنٹ ہوتی ہے یا ان کے لیے اہمیت رکھتی ہے، کوئی ویلیو رکھتی ہے، اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اس میں مذہب بھی شامل ہے، اس میں سیکس بھی شامل ہے، اس میں جمالیات بھی شامل ہے، اس میں یعنی ہر چیز شامل، اکانومی بھی شامل ہے، سب کچھ شامل. تو وہ یقیناً اس کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک فرق بتاتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ ایک زمانے میں آپ کے پاس ایک ہی تھا ریڈیو اور پھر ایک ہی ٹی وی تھا. اب جو کچھ آتا تھا اس کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچتا تھا. اب آپ کے 200 چینلز ہیں تو 200 چینلز کو تو بندہ نہیں دیکھ سکتا. تو اس لیے جب سوسائٹی کمپلیکس ہوتی ہے، اس میں ڈائیورسٹی پیدا ہوتی ہے تو اس طرح کا امپیکٹ نہیں رہ جاتا. اچھا، اگر آپ نے امپیکٹ ہی دیکھنا تو فلم کا سب سے زیادہ امپیکٹ آتا ہے لوگوں پر، ان کی رائے سازی میں. لیکن میں سمجھ رہا ہوں جو تہذیب کی ڈیپ لیئر ہے نا، ادب وہاں جا کے اثرات چھوڑتا ہے. اور وہ اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ بادشاہتوں کے زمانے میں بھی بادشاہ کو سم ٹائمز کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اس سینسیبلٹی سے جو بنا دی گئی ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال برصغیر میں دین الہی ہے. ایک بادشاہ کی اتھارٹی سے ایک دین جاری ہونا چاہا، نہیں ہو سکا کیونکہ تہذیب اجازت نہیں دیتی تھی. مسلم تہذیب نے رزسٹ کیا اس کے. تو اسی طرح سے ایک بہت قریب کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. جب ایوب کا دور تھا تو چونکہ رسالے ہی ہوتے تھے لوگوں تک جو پہنچتے تھے 2-4 ادبی، تو ادیبوں پر پابندیاں لگی، ان کے لٹریچر پر پابندیاں لگیں، ان کو جیلوں میں رکھا گیا. جب ضیاء کا زمانہ آیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، سب سے پہلے خالد سعید بٹ صاحب حلقہ باب ذوق میں آئے. انہوں نے کہا جی کیا ڈرامہ آپ کرنا چاہتے ہیں، مجھے بتائیں، مجھے میرے سپر ڈرامہ ہے، میں آدمی ہوں ڈرامے کا، ہر طرح کا ڈرامہ جو چاہتے ہیں آپ. اور آپ کو پتہ ہے منو بھائی بھی اسی دور میں، اصغر نظیم سید بھی اسی دور میں، سارے اسی دور میں نام بنے ضیاء کے دور. اس نے ایک بات فیل کر لی کہ اب وہ جو ڈیپ لٹریچر ہے اس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں. اس کی نگاہ تھی ہفت روزہ سیاسی پرچوں پر جو رائے سازی کرتے تھے. تو یہ جو پولیٹیکل رائے سازی ہے بالکل اور چیز ہے، وہ جو میں نے کہا تہذیبی ایٹیچیوڈز ہیں وہ بالکل اور چیز ہے. یہ جو پولیٹیکل رائے سازی ہوتی ہے یہ سمجھ لیں ہجومی رائے ہے، موب اوپینین جو بلڈ کرتے ہیں لوگ. اور ظاہر حبیب جالب کی طرح کی شاعری وہ کرتی ہے، چیز وہ کر لیتی ہے. لیکن وہ سینسیبلٹی جو فیض بناتا ہے، جو راشد بناتا ہے، جو اپنا مجید امجد بناتا ہے، یا جو اپنا قرۃ العین حیدر بناتی ہے، اب یہ وہ رائٹرز ہوتے ہیں جنہیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. پہلی بات ہے کہ رائٹر وہ رائٹر ہی نہیں ہے جسے کوئی ڈکٹیٹ کرے اور لکھوا لے جس سے کچھ. میں تو اسے رائٹر ہی نہیں مانتا. تو یہ تو اشفاق صاحب سے میری خود بات ہوئی. میں نے کہا جی کہ اشفاق صاحب نے ایک چھوٹا واقعہ بیان کر دوں. اشفاق صاحب کو جب پیپلز پارٹی کا دور آیا تو انہیں ٹی وی سے نکالنا تھا، تو وہاں یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ جو انہوں نے اثرات پھیلائے ہیں، ایک تو معافی دے دو، بھٹو کی پھانسی والے مسئلے کو معافی کر دو، اور دوسری ان کی تھیمز تھیں ایفلوئنس کی جو 0.0001% بھی طبقہ ہمارا نہیں. تو جب ان سے ٹی وی چھین لیا گیا تو وہ بیٹھی ایک کمیٹی کے جی ان کے اثرات کیسے زائل کیے جائیں. تو منو بھائی نے کہا جی کہ اشفاق صاحب سے ہی دوبارہ محنت کر لیتے ہیں، نئی تھیمز دے دیتے ہیں ان کو، یہ جو بات سفیر صاحب کر رہے تھے. لیکن اشفاق صاحب نے کیا کیا کہ اب ڈرامے کے بندے تھے، ہر وقت 2-2 گھنٹے ٹی وی پر رہتے تھے. تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، انٹرویو دیا اور کہا کہ اقبال رات کو شاعری کرتا تھا اور دن کو شرمندہ ہو کر لیکچر لکھتا تھا. تو اتفاق سے انہی زمانے میں میری ان سے ملاقات ہوگی. میں
ماڈل ٹاؤن میں اپنے کسی عزیز کو ملنے گیا, اس کا تالا لگا ہوا تھا, تو میں اشفاق صاحب کے گھر چلا گیا. تو میں نے انہیں کہا جی آپ نے علامہ اقبال کو چونٹی کاٹی ہے اس لیے کہ اب آپ لائم لائٹ میں نہیں رہے, ٹی وی آپ سے چھن گیا. تو میں کہ اگر کوئی آپ کو تضاد نظر آتا ہے اقبال کے لیکچرز میں اور پوئٹری میں تو آپ بیان کریں, ہمیں روشنی دیں کیا تضاد ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, مجھے اب بھی اگر ٹی وی ملے تو میں وہی باتیں کروں. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ان ٹی وی سے ویو سے جو کام لیے جاتے ہیں وہ لیے جاتے ہیں, اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے, باقاعدہ پروجیکٹ ہوتے ہیں کہ اس پر کیا جائے, یہ ایٹیچیوڈ بلڈ کیے جائیں, یہ کام لینے والی بات ہے. لیکن جو آپ کی تخلیقی واردات ہے نا, مثلا جو راجہ گدھ لکھا انہوں نے کسی ڈکٹیشن سے نہیں لکھا. ہو سکتا ہے بہت سارے ڈرامے انہوں نے کسی اس سے بھی لکھے ہوں, طے کر کے 4-5 بندوں نے کہ بھی ہم نے یہ سینسیبلٹی پھیلانی ہے, یہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ بھی ہونا چاہیے, کوئی حرج نہیں. سب لوگ ایک طرح سے نہیں سوچ سکتے. اچھا, موجودہ صورتحال پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لٹریچر کا وہ زمانہ لد گیا ہے جس سے سوشو پولیٹیکل اثرات آپ پیدا کرتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ ایسی تھیریز آ گئی ہیں انٹرنیشنلی پوسٹ ماڈرنزم تک والی جو آپ کو کمٹمنٹ سے دور رہ گئی. وہ تو یہ کہتی ہے نا کہ ایک تو معنی جو ہے اسٹے نہیں کرتا, ہر وقت التوا میں رہتا ہے. تو آپ نے اگر کسی کے خلاف کوئی ریزسٹنس کرنی ہے تو معنی کہیں اسٹے کرے گا تو کریں گے نا, ڈیفائن کریں گے نا. جو تھیوری ہے یا تنقید ہے اس کو بھی کیا آپ ادب میں شامل کریں گے اس طرح سے؟ میں عرض کرتا ہوں اس کا امپیکٹ آ رہا ہے نا, اس کا امپیکٹ یہ آ رہا ہے, ہماری پوئٹری پر یہ امپیکٹ آ رہا ہے. پہلے تنقید میں یہ ہے کہ پچھلے 35-40 سال سے کمٹمنٹ کا لفظ آپ کی تنقیدی تحریروں سے غائب ہو گیا. پہلے ہر صفحے پر 2-3 دفعہ آتا تھا, اب اس کے اثرات آ گئے ہیں. آپ کی پوئٹری جو ہے وہ بالکل لمحوں میں جینے والی پوئٹری ہو کے رہ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی آئیڈیالوجی کے ساتھ جب آپ ایسوسیٹ کرتے ہیں تو آپ شاونسٹک ہو جاتے ہیں, یہی ہے نا تھیری. تو اب ادیب جو ہے اس طرح کے لیبل سے بچنے کے لیے, ویسے بھی عافیت ہے کیونکہ جب آپ کنسسٹنٹلی کسی ایک نقطہ نظر کو لے کر چلتے ہیں تو آپ کچھ لوگوں کو ناراض بھی تو کرتے ہیں نا. تو یہ آسودگی پیدا کرنے والی بات ہوگی. اگر کوئی تھیری بھی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے, یہ نہ کریں, تو آپ خوش ہوتے ہیں.